للعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتهب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتهب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب حسن تھانے کا جلوہ نما انوار کلام کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کلام کیا ہوگا جب خدمت میں تھے ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت حضور اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق در عثمان تاروں میں مہتاب گیا عالم کیا ہوگا چاہے تو اپنے اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا میرا
جب جانے مسیحا آ جائے تو بیماری کا عالم کیا ہوگا؟ جب جانے مسیحا آ جائے تو بیماری کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نجانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ نور العالم، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدنا ساحل لنا اشکالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ امدادکم امدادکم ازرج غم آزادکم دردین دنیا شاد دنیا روز اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگزارا پیر کامل را رہنما، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در کے ٹکڑے، مولا یہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، محبت میں اپنی گمار یا الہی نہ پاؤں گا اپنا پتا یا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری بلا میں بلا جانا ایسا بلا ہوا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، روزہ اچھا حج اچھا نماز اچھی زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں کامل مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں شہ بطحا کی عزت و عظمت میں ہوں، خدا شاید کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات دلکار جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ قرآن مجید اور رمضان دونوں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام بجا لاؤ، تو انسان اس برائی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ قرآن بھی انسان کے لیے ہدایت ہے اور رمضان بھی انسان کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن اس لیے کہ اس کے اندر احکام ہے، یہ کام کرو تو یہ کام نہ کرو، برائی کو چھوڑ دو، نیکی اختیار کرو۔ اور رمضان کے اندر ہدایت کیا ہے کہ 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے رہو، ایک مہینہ ان نعمتوں کو چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ دو، تمہارے جسم کی بھی بھلائی ہے، تمہاری روحانیت کے لیے بھی بھلائی ہے، تمہارے آخرت کے لیے بھی بھلائی ہے، تمہارے دنیا کے لیے بھی بھلائی ہے۔ جو چیز انسان کے لیے بھلائی ثابت ہو تو وہ ہدایت ہے۔ تو قرآن اور رمضان یہ دونوں بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے، امت محمدی کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور جو ممبر مبارک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کیا گیا تھا، 3 درجے میرے آقا اوپر چڑھتے اور چوتھے درجے میں بیٹھ جاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے درجے میں، یہ جو ممبر ہے، پہلے درجے میں پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے درجے پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین. جب تیسرے درجے پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے حیران ہوئے کہ آج حسب معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیا کام کیا ہے. یعنی پہلے جب جمعۃ المبارک کو درجوں میں پاؤں رکھتے تو آمین نہیں فرماتے تھے، لیکن آج تینوں درجوں میں آمین 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 فرمایا. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نماز ختم ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جرمان، صحابہ کرام علیہ رضوان کے چوپڑ میں تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے حسب معمول کوئی مختلف کام کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کیا کیا؟ یا رسول اللہ ممبر مبارک کے ہر درجے پہ آپ نے آمین فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کی روایت موجود ہے کہ جب میں ممبر کے قریب آیا، پہلے درجے میں میں نے پاؤں رکھا تو جبریل امین حاضر ہوئے. کون حاضر ہوئے؟ جبریل امین حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے، بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے. جب وہ بوڑھا ہو جائے، اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں لیکن وہ جوانی میں ہو یا کسی مرحلے میں بھی ہو، والدین اس کے پاس ہو، والدین کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کرے، ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو. عرب کے لوگ جو ہے جب کسی کو بددعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، یہ کام کیوں کیا؟ تو جب یہ کہا تو میں نے اس وقت کہا کہ آمین. واقعی جو بندہ اپنے والدین کو اپنے زندگی میں پائے، ان کو راضی کر کے، ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کرے، واقعی وہ ہلاک بھی ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود بھی ہو جائے. جب میں نے دوسرے درجے میں پاؤں رکھا، جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ بندہ ہلاک برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو آپ کا نام مبارک سنے اور آپ کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھے. یعنی جہاں کہیں بھی اگر آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنتے ہیں، کم از کم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. تو میں نے کہا آمین. واقعی میرا کلمہ پڑھے، محمد رسول اللہ کہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ کہے، یعنی درود نہ پڑھے میرے نام پر، واقعی ایسا بندہ تو خاک آلود ہو جائے. تو اس وقت میں نے کہا آمین. جب میں نے تیسرے درجے کو پاؤں رکھا، جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ بندہ ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو زندگی میں رمضان مبارک کے مہینے کو پائے، اس میں روزہ رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کرے، جنت کا حقدار نہ بنے. تو اس وقت کہا آمین کہ وہ بیمار بھی نہ ہو، صحت مند بھی ہو، ہر سہولت اس کے پاس موجود بھی ہو، اس کے باوجود وہ رمضان کے روزے کو پائے اور اس کے روزے نہ رکھے، ایسا بندہ ہلاک و برباد اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو اس وقت میں نے کہا آمین. تو محترم سامعین حضرات، آپ اندازہ لگائیں کہ
دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، وہ نوری مخلوق کا سردار جس کو ہم معصوم کہتے ہیں، ان کے اندر گناہ کا تصور نہیں پایا جاتا، وہ گناہوں سے بالکل صاف اور پاک ہے، وہ نوری مخلوق ہے۔ ان کا سردار جبریل امین روزہ خوروں کے لیے، درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے لیے اور اپنے والدین کی خدمت اپنی زندگی میں قائم نہ کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بد دعا کر رہے ہیں۔ تو واقعی ایسا آدمی بڑا بدنصیب ہے، اس کی بدنصیبی پر جتنا بھی رویا جائے وہ کم ہے۔ والدین جس کے ذریعے یہ دنیا میں آیا اور دنیا کی نعمتیں اور اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کو تربیت والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی اور کی تربیت کو چھوڑے، ماں کی سختی کو دیکھے۔ کبھی آپ نے غور کیا، اگر آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو صرف 1 گھنٹہ بیٹھ کر یا 2 گھنٹے بیٹھ کر اپنی زوجہ کو ہی دیکھ لینا، وہ بچے کو کیسے اٹھاتی ہے۔ 10 منٹ کے بعد وہ پیشاب کر دیتا ہے، 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد اس کو بھوک لگتی ہے، کبھی فیڈر بنا کے دے گی، کبھی اپنے پستان سے وہ دودھ پلائے گی، حد الامکان کوشش کرے گی میرا بچہ روئے نا۔ کتنی مصیبتوں کے ساتھ وہ پالتی ہے۔ تو اتنا بے وقوف اور بدنصیب ہے کہ اپنے والدین کی وہ سختیوں کو، وہ سردیوں کی راتیں جب تو پیشاب کرتا ہے تجھے سوکھی جگہ پہ چھوڑتی ہے اور خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے۔ 9 مہینے تجھے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا، جب پیدا ہوا اس وقت کتنی سختیاں تیری ماں نے جھیلی، اس کی خدمت نہیں کرتا۔ وہ مالک جو دھوپ سردی ہر ایک کی بغیر پرواہ کیے خون پسینہ ایک کر کے تیرے لیے کماتا ہے، تیرے منہ میں ڈالا، آج اس کی تو خدمت نہیں کرتا، اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا، اپنے اوپر اس کو بوجھ سمجھتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو خیال نہیں کرتا؟ اگر آج میں نے اپنے والدین کو اس کی خدمت کر کے اس کو خوش نہ کیا، راضی نہ کیا، کل اگر تیرے ماں میں اولاد پیدا ہوگی تو یہ تو مکافات عمل ہے، پھر تم کیا کرے؟ ہاں اگر تم نے اتنا تصور میں بٹھا لیا، تصور کو مطلب اپنے تصور کے اندر اس چیز کو بٹھا لیا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا سلوک میں اپنے والدین کے ساتھ کروں گا ایسا سلوک میری اولاد میرے ساتھ کرے تو تب تو ٹھیک ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ اور اگر یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ حسن سلوک کرے، میری خدمت کرے، بڑھاپے میں کام آئے، تو اپنے والدین کی خدمت کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد جب یہ درود و سلام سنے تو اپنے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام ضرور پڑھیں۔ اور جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ تم پاؤ، تمہاری صحت بھی ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، تم بیمار بھی نہیں ہو، امن اور سلامتی میں بھی ہو، تمہارا جسم اس بات کی اجازت دیتا بھی ہے کہ تم روزے رکھ سکتے ہو، اور موسم بھی اتنا خاص گرمی کا نہ ہو یا جیسا بھی موسم ہو، روزے رکھنے والا موسم کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا کہ میرا رب راضی کس چیز پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم موسموں کو دیکھتے رہے تو پھر رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہم عبادت موسم کو دیکھ کے نہیں کہ سردی ہے تو وضو کیسے کروں گا، وضو پھر اپنے بستر سے کیسے نکلوں گا، مسجد میں سردی میں کیسے پہنچوں گا، کیسے نماز پڑھوں گا، پھر بندہ رب کو راضی نہیں کر سکتا، اپنے نفس کو ہی راضی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو موسموں کو نہ دیکھا کرو۔ اور یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، کس کا مہینہ آتا ہے؟ رمضان المبارک، کیونکہ کل پرسوں تک رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کے فضائل میں کچھ ہمارے ذہن میں ہو تو
انشاءاللہ عزوجل ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ہر دن میں 10 لاکھ افراد کی بخشش فرماتا ہے۔ کتنے لاکھ؟ 10 لاکھ روزانہ۔ اور جب 29ویں رات آتی ہے، 29واں دن آتا ہے، تو 28 دن یا 29 دن جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن ہر رات 24 گھنٹے کے اندر 10 لاکھ افراد کی بخشش فرمائی، اس کے مجموع کے مطابق اس ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی اگر 10 لاکھ کو 29 کے ساتھ ضرب دیں گے تو اس کا حاصل ضرب آئے گا تقریباً 2 کروڑ 90 لاکھ۔ تو آخری دن جب رمضان کا آتا ہے 2 کروڑ 90 لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے پیارے اسرائیل بھائیو، روایت کے اندر آتا ہے امام مسند امام احمد کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعے کو جب اس کا دن آتا ہے، جمعے کے ہر گھڑی یعنی ہر گھنٹے میں 10 لاکھ افراد کی بخشش فرماتا ہے، اور جب جمعے کی رات آتی ہے تو ہر رات ایک ایک گھنٹے کے اندر 10 لاکھ افراد کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی چونکہ فضیلت زیادہ ہے، عام دنوں میں پورے دن میں 24 گھنٹے میں 10 لاکھ افراد کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جمعۃ المبارک کی یہ فضیلت ہے اس کے ہر گھنٹے میں 10 لاکھ افراد کی بخشش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کے دوران کوہ طور پہ جاتے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کلام فرماتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے موسیٰ، میں نے آخر میں ایک امت کو پیدا کرنا ہے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو بھیجنا ہے۔ اس امت کے لیے میں نے 2 نور بنائے ہیں اور 2 اندھیروں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، عرض کی یا اللہ وہ کتنی پیاری امت ہوگی، ابھی وہ آنے والی ہے، اس کا نبی بھی ابھی آنے والا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا تذکرہ پہلے سے ہو رہا ہے۔ یا اللہ یہ 2 نور اور 2 جو اندھیرے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے موسیٰ، میں نے امت محمدی کو 2 نور، نور قرآن اور نور رمضان دیا۔ نور قرآن، نور رمضان میں نے اپنے محبوب کی امت کو دینا ہے۔ یا اللہ وہ 2 اندھیرے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قبر کا اندھیرا اور محشر کے میدان کا اندھیرا۔ جس کے پاس نور قرآن ہوگا، قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہوگا، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبر کے اندر بھی اس کے لیے روشنی کا انتظام ہوگا اور محشر کی میدان میں بھی روشنی ہوگی۔ لیکن یہ قوم تو نہ قرآن کو سمجھتی ہے اور نہ ہی رمضان کو سمجھتی ہے۔ کل بار بار کے سمجھاتے ہیں لوگوں رمضان کی طرف آؤ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہدی للناس، اس کے اندر بندوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو نہ قرآن پڑھنے والے اور نہ ہی روزے رکھنے والے کہتے جی گلے پھاڑ پھاڑ کے چاہے آپ زمین پر سر پہ اٹھا لے، نہ تو ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور نہ ہی ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ کبھی غور کیا ایل سی ڈی کو ہم روزانہ صاف کرتے ہیں، 50,000 روپے کی لے کر آیا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کو گیلی ٹاکی پھر سوکھی ٹاکی مارا کرو، کتنا گھٹا پڑ گیا ہے۔ وہی قرآن دروازے کے اوپر یا اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے،
جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہو سکتے ہیں ایک سال کے اندر میں نہ پڑا. ایل سی ڈی دیکھنے کے لیے تمہارے پاس روزانہ گھنٹوں کا وقت ہے، بیٹھ بیٹھ کے تم دیکھتے ہو. وہ قرآن جو غلاف کے اندر تمہارے گھر میں دفتر میں رکھا ہوا ہے، اس کو کھول کے کبھی تمہیں پڑھنے کی اور اس کے اندر جو ہدایت اس کا ترجمہ ہے اس پہ غور کرنے کی تجھے کبھی توفیق نہیں ہوئی. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، جنہوں نے اس قرآن اور رمضان کے ذریعے ہدایت حاصل کی، وہ اس بات سے مایوس نہ ہو کہ یہ کل وہ ہمارے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب قیامت کا دن ہوگا میں نے اپنے امت محمدی کے لیے دو نور رکھے ہیں، دو اندھیروں کے لیے. جس نے روزہ رکھا ہوگا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، اس کے لیے قبر بھی روشن ہوگی، اس کے لیے محشر کا میدان بھی روشن ہوگا. تو سمجھو اس قرآن کو، اس رمضان کے فضیلت کو سمجھو. اگر اس کے روزے رکھو گے، کیا اتنا بھی کسی کو توفیق نہیں؟ 11 مہینے کھانے کے بعد چند گھنٹوں کے لیے رمضان میں روزے رکھتے ہیں. مسلمانوں کو ہو کیا گیا؟ ابھی دیکھنا رمضان میں پردے برائے نام لگا کے خوب دن کو مطلب کہ بازاروں میں روٹی کا سسٹم معاملہ ہوگا. کیا جمہوریہ پاکستان ہے؟ کبھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. یہ جمہوریہ تھوڑی، یہ جمہوریہ اسلامیہ پاکستان ہے یہ، جو سریعام بازار میں رمضان مبارک کے مہینے میں کھانا بکتا ہو اور لوگ کھاتے ہو. یقین جانو ہم نے وہ دور دیکھا، ضیاء الحق کا دور، کہ لوگ رمضان مبارک کی بے حرمتی کے لیے سریعام نہیں بلکہ اپنے بیگ میں کھانا ڈال کے وہ چوری چوری فیکٹریوں میں دیتے تھے. اتنا ڈرتے تھے کہ ضیاء الحق نے آرڈر جاری کیا تھا جو رمضان میں کھاتا ہوا ملے یا بیچتا ہوا ملے کھانا، اس کو بند کر دو اور 1 مہینے کے بعد عید کے بعد اس کو چھوڑنا ہے. آج ہماری انتظامیہ اسی چیز میں ملوث ہے. گاڑی کے اندر کولر اور اس کے بعد چلو جی روکو، ہوٹل کے اندر جتنا کھا سکتے ہیں کھانا بھی کھا لو جتنے ہرکار ہوں، اور اس کے بعد اس سے پر ویک جتنا ہفتے کا معاملہ بنتا ہے وہ بھی حاصل کرو. آپ ڈنڈا لے کر نکلو، لگاؤ ایک ایک ڈنڈا سب دکانداروں کو. تمہارا دماغ خراب ہو گیا، رمضان کے مہینے میں کھانا بیچتے ہو تو پولیس ان کو نہیں پکڑے گی، آپ کو پکڑے گی. ہمارا ہفتہ لگا ہوا ہے اور ہمارا کھانا لگا ہوا ہے، ہم پیسے ان سے وصول کرتے ہیں. مولوی تو کون ہوتا ہے ان کو روکنے والا؟ وہ ہمیں پکڑے گی، ہمارے اوپر ایف آئی آر کٹے گی، ہمیں تھانے لے جایا جائے گا. جو بے حرمتی کر رہا ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے بلکہ اس کو سہولت دیں گے. تمہیں کوئی تنگ کرے بس ہمیں فون کر دینا، پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. یہ ہے پاکستان اسلامیہ جمہوریہ. آپ دیگر عرب ممالک کے مسلم ممالک میں جا کے دیکھو، کسی کی جرت نہیں کہ ایک گھونٹ پانی بھی بیچے سیاح، یا وہاں پہ کوئی کھاتا ہوا پیتا ہوا تمہیں ملے، سخت سے سخت سزا دیتے ہیں ان کو. تو محترم اسلامی بھائیوں، بہرحال ہم کن کن باتوں پہ روئے، کس چیز کو سامنے رکھ کر مطلب کہ فریاد کرے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی بگڑی ہوئی ہے. انتظامیہ ہے تو وہ بگڑی ہوئی، ہمارے حکمران ہیں وہ بھی پہلے درجے کے دین اسلام سے، جس کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، جن کو سورہ کوثر نہیں آتی، جن کو سورہ اخلاص اور عید کی نماز پڑھنی نہیں آتی، اور جن کو دین اسلام کے اندر اتنے چٹے کورے ہیں یہ کہ بار بار کہا گیا کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھے، لم یلد ولم یولد. یہ وزیر 18 ڈگریاں جن کے پاس موجود ہوں وہ سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ سکے، جو اپنے آپ کو پاکستان میں دعوے دار کہے کہ میں صدر اور وزیر اعظم رہا، جس کو بسم اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی، جس کو وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض نہیں آتے. ایسے جاہل حکمران ہمارے اوپر مسلط ہے اور مسلط ہونا چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئے اور لوٹیں اس ملک کو، ان غریبوں کو ان کا خون جتنا باقی ہے وہ بھی ہم چوس لیں. تو محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، ہمارے PRP یعنی پاکستان
تحریک لبیک ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کیسے نافذ کیا جاتا ہے، لیکن نہیں آنے دیں گے، کبھی بھی نہیں آنے دیں گے۔ جو امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسولوٹی نوٹ کہتا ہے، اس کو نہیں رہنے دیا جا رہا، اس کو نکالا جا رہا ہے۔ تو ہمیں آ کے دکھائے گا، ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، وہ تیرے جتنے بھی ہماری تیرے ملک کے وزیر اعظم اور صدر گزرے ہیں وہ تو ہمارے سامنے چون اور چرا نہیں کر سکتے تھے، تیری یہ جرأت تو ہمارے سامنے بولے، دھمکی آمیز خط وغیرہ بھی بھیجے، تھوڑا سا جھک جا، معافی مانگ لو۔ باجوہ نے بھی کہا، دوسرے ISI کے جو سربراہ ان کے نے بھی کہا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے ملک کی خاطر بات کی ہے، ملک کی دفاع اور اس کی محبت میں بات کی ہے، اسلام کی محبت میں بات کی ہے، نہ میں معافی مانگوں گا اور نہ ہی ان کے سامنے جھکوں گا۔ اگر اسلام کی تعلیمات زیادہ اس بندے کے اندر نہیں ہے جو موجودہ وزیر اعظم ہے کہ اسلام اس نے نہیں پڑھا، سیاست کو پڑھا، دنیا کو پڑھا، لیکن جھکا نہیں، تمام امریکہ سے لے کر مغربی ممالک اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کسی طریقے کے ساتھ اس کو جھکاؤ، لیکن یہ اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں۔ تمہارا پہلے اسلامی بھائیوں بات ہو رہی تھی کہ اسلام دین، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کی طرف آنا پڑے گا، اور جو رمضان مبارک ہماری طرف آ رہا ہے مہمان بن کر، اب ہم نے سوچنا ہے کہ اس کو ہم نے کتنا راضی کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ سارا دن بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، لیکن چھپ کر کھا سکتا تھا، نہیں کھاتا تھا، تیری رضا، تیرے محبوب کی رضا، دین اسلام کے لیے یہ بھوکا پیاسا رہ کر روزے رکھتا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تیری شفاعت کو قبول کر لیا۔ اب قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ راتوں کو تراویح پڑھتا تھا، اپنے نیند کو قربان کرتا تھا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے خبریں اور ناچ گانے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ترک کر کے عشاء کی نماز کے لیے آتا، پھر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا قرآن اس کو میسر ہوتا اس کو سنتا، تراویح کے دوران یا ویسے قرآن پڑھتا۔ یا اللہ میرے ساتھ اس نے محبت کا اظہار کیا، میرے ساتھ محبت کی ہے، اس نے پڑھا ہے مجھے، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ آج نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے لوگ منکر ہیں، بروز قیامت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہستی یعنی قرآن اور رمضان کی شفاعت کو قبول کرے گا جو حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن بھی اللہ کے محبوب کے لیے آیا، رمضان بھی اللہ کے محبوب کے لیے آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، جب دونوں کی شفاعت کو اللہ قبول کرے گا، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، ان کے لیے یہ دونوں قرآن اور رمضان شفاعت کریں گے۔ بلکہ روایت کے اندر امام مسند احمد میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن یہ رمضان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، یا اللہ جس نے میرا احترام کیا، مجھے رمضان کے مہینے میں رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ سجدے میں پڑ جائے گا۔ روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے یہ رمضان سجدے میں پڑے گا اس بندے کے لیے جس نے اس کو رکھا ہے، اس کا احترام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان اپنے آپ کو اٹھا لے، آج جو حاجت پیش کر تیری حاجت پوری کی جائے گی۔ تو یہ رمضان اس بندے کے حق میں شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس نے میرا احترام کیا، مجھے رکھا، ہر سجدی میں، بیماری میں یا جو حالت بھی اس کی تھی،
اس نے مجھے رکھا یعنی رمضان کا احترام کیا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری شفاعت کو قبول کیا، اور جا جس نے تیرا احترام کیا، تجھے رکھا اور رمضان کے روزے کا معاملہ اپنے اندر رکھا، رمضان کے روزے اس نے رکھے، اس کو ساتھ اپنے جنت میں لے جا۔ روایت کے اندر آتا ہے وہ رمضان بندوں کے یہ جو منہ کی بو ہے اس سے وہ پہچانے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، پیاس اور بھوک کی شدت سے اس کے منہ میں ایک قسم کی خوشبو پیدا ہو، تو خوشبو کہیں گے، بدبو ہم نہیں کہہ سکتے، ایک قسم کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ جب خوشبو پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشبو قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ رمضان اس خوشبو کو پہچان کے اس روزہ رکھنے والے کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گی۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے جو ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک عنبر سے بھی زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ آج میرے لیے کھانے کو بھی چھوڑ کے بیٹھا ہے، پینے کو بھی چھوڑ کے بیٹھا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ سے جو خوشبو آ رہی ہے، میرے بندو یہ خوشبو مجھے مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہم مرتبہ چاہتے ہیں تو قرآن اور رمضان کا احترام ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہی دو چیزیں مسلمانوں کے لیے، اگر انسان نے قرآن کے احکام اور اس کی ہدایت پر، ان کے احکام پر عمل کیا، دنیا و آخرت میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے ایک سال کے بعد رمضان کے روزے رکھے، ہر قسم کے حلال کو چھوڑ دیا، تو اس کے لیے ہدایت ہے، اے اللہ کے بندے رمضان میں تو نے حلال چیزوں کو چھوڑا تو 11 مہینے تو کیسے حرام پا سکتا ہے؟ ہماری یہ ہدایت ہے رمضان کہ 11 مہینے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے، لیکن رمضان مبارک کے اندر ہم حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہم 11 مہینے حلال کو اختیار کریں، حرام کو چھوڑ دیں؟ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہدایت ہے رمضان ہمارے لیے، لیکن اس ہدایت میں ہم غور نہیں کرتے۔ آخری بات، رمضان کا احترام انسان کے لیے کتنا بڑا فضیلت کا باعث ہے، اسی ایک آیت کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اگر آپ نے غور کیا تو واقعی کوئی بھی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ بخارا کا بازار ہے، بخارا یہ قازقستان کے اندر غالباً ہے یا ترکمانستان کے اندر یا جہاں بھی ہے، بخارا کا بازار تھا، تو وہاں پہ ایک آتش پرست اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس نے ایک چیز خریدی، سیام وہ کھانے لگا۔ اس آتش پرست نے اپنے بیٹے کے منہ پہ ایک تماشا رسید کیا، اس کے ہاتھ سے چیز وہ لیے اس طرف پھینکی، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں سریعام مسلمانوں کے بازار میں کھاتا ہے؟ تو بیٹا معصوم سا چہرہ بنا کے کہنے لگا ابا حضور آپ بھی تو احترام نہیں کرتے، آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو آتش پرست کہنے لگا غیر مسلم آتش پرست آپ کی پوجا کرنے والا، بیٹا میں ضرور کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، میں رمضان کے روزے نہیں رکھتا، لیکن میں چھپ کے کھاتا ہوں اپنے گھر میں، کسی مسلمان کے بازار میں یا کسی مسلمان کو دکھا کے نہیں کھاتا۔ تو بھی کھانا چاہتا ہے تو رمضان کا احترام کر، مسلمان جا رہے ہیں، کسی کے دل میں دکھ نہ پیدا ہو کہ یہ سریعام کھا رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر پابندی ہے، رمضان کی ہمارا خیال ہی نہیں کرتا۔ یہ چھپ کے کھا، سریعام نہ کھا، گھر کے اندر کھا، کمرے میں بیٹھ کے کھا، کسی مسلمان کی نظر تجھ پہ نہ لگے۔ تو جب اس کا آخری وقت آیا، آخری وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوش نصیب کو توبہ کی توفیق دی، وہ دارا اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور اس کے بعد جتنی عمر تھی اس کی، وہ اس میں نمازیں بھی اس نے پڑھی۔ اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا۔ کسی بزرگ نے اس کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ جب وہ آتش پرست تھا، اس سے پوچھا اور
خواب کے اندر دیکھا کہ جنتی خلا یعنی جنت کا لباس اس نے پہنا ہے اور وہ ایک تخت پہ بیٹھا ہوا. تو اس نے کہا تو آتش پرست نہیں تھا؟ آج اتنے بلند مقام پہ اور جنت کے اندر تو کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا یہ مرتبہ یہ معاملہ مجھے اس وجہ سے ملا ہے کہ میں نے رمضان مبارک کا ایک مرتبہ احترام کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ادا میری اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ مجھے ایمان بھی نصیب ہو گیا اور بقیہ زندگی میں نے رمضان کے روزے رکھ کر اور نماز پڑھ کے گزاری. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے ایمان کی دولت عطا کی. تو محترم اسرائیل بھائیو، یہاں پہ سمجھانا یہ مقصود ہے ایک کافر آتش پرست اگر وہ رمضان مبارک کا احترام کرے تو اس کو اللہ ایمان کی دولت عطا کرے. جو مسلمان ہو کر احترام کرے تو اس کی عظمت کے کیا کہیں، اور جو مسلمان ہو کر اس کی بے حرمتی کرے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر رمضان کا ایک مہینہ ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، کتنا؟ 2 نہیں 3 نہیں، صرف ایک روزہ، اس کو 9 لاکھ سال جہنم میں جلایا جائے گا. ایک گھڑی جہنم کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق